2021 میں آپ کو کینسر ہوا تھا؟ ہاں میرا خیال ہے 2021 میں. اور آپ کے صاحبزادے کی وہ ویڈیوز اور اسٹیٹمنٹس بھی میرے پاس ہیں کہ جس وقت آپ کو لے کے وہ ایک ہاسپٹل گئے تھے مجھے اور ہاسپٹل نے لینے سے انکار کر دیا تھا. کون سے ہاسپٹل میں؟ شوکت خانم. شوکت خانم نے، ان کا پرابلم ہے، وہ ابو 60 نہیں لیتے نا. میں ابو 60 تھا. شوکت خانم کا ان کا کرائٹیریا ہے اور اس میں بڑی لاجک ہے. میں نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ابو 60 نہیں لیتے پیشنٹ کینسر کا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے دکھ ہوا. پھر جب میں نے سوچا، میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو 60 وہ لیں تو جو ابو 50 ہیں یا 40 ہیں جن کو کینسر ہے، کسی بھی ایک شخص کی جگہ میں نے قبضہ کر لیے نا. کیونکہ میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں. جس نے ابھی 15 20 30 40 سال جس نے گزارنے ہیں، حق تو اس کا ہے کہ اس کو وہ بیڈ ملے. میں تو اگر 70 میں ہوں اور میں اس بیڈ پہ قابض ہو گیا تو بیچارہ جو 25 سال کا کابل سے یا وہ کوئٹہ سے یا کہیں سے بیچارہ وہ 25 سال کا ایک نوجوان جس کو کینسر ہے، ٹھیک، وہ آیا ہوا ہے اور اس کے بیڈ پہ ایک 70 سال کا بندہ سویا ہوا ہے. یہ ناجائز. ٹھیک. پھر علاج کے پیسے کس نے دیا؟ علاج کے پیسے اللہ نے دیے اور کس نے دیے؟ حکومت نے 1 کروڑ دیا آپ کو؟ دیا تھا. مل گیا تھا، خرچ بھی ہو گیا تھا علاج پہ. ٹریٹمنٹ میں نے کیا اور سارا پیسے سے ہی کیا. میں آج بھی آپ اگر چلے جائیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، کو میرا خیال ہے 70 لاکھ کا میں نے وہاں پہ بل پے کیا تھا. چونکہ وہ پیسہ میں نے ٹریٹمنٹ میرا مطلب وہی کینسر کا جو ہوتا ہے، لیکن میں نے روم لیا تھا باقاعدہ. یعنی وہ پیسہ میں نے وہ یوٹیلائز کیا اور باقی پیسے ڈاکٹرز کو ٹریٹمنٹ وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ جتنا، وہ کروڑ روپے سے تقریباً 1.5 کروڑ لگا تھا. اس میں 50. اور اس وقت آپ کی فیملی بچے ساتھ تھے؟ وہ ساتھ ہی تھے. علاج میں انہوں نے آپ کو ہاں ساتھ تھے، لیکن بٹ فائنینشلی ساتھ نہیں تھے میرے، لیکن مورلی سپورٹ ساتھ تھا. ٹھیک تھا، سپورٹ تھی. اور جو ہوا اس کے بعد ہوا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں آپ اور میں، اگر مجھے آپ سے کچھ ان سے یا آپ کو مجھ سے، ہم اسٹوڈیو سے باہر جاتے ہیں، آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، میں اپنے گھر چلے جاتا ہوں. کسی وقت آپ کے ذہن میں میری کوئی بات آ سکتی ہے، آپ کی کوئی بات میرے ذہن میں آ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے ہم رابطے میں ہیں، ہم جدا تو نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے فزیکل پریزنس، ضروری نہیں ہوتی. ایک میٹا فزیکل بھی ہوتی ہے، اسپریچول بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں، وہ ہیں. ہم چاہیں گے آپ اپنے بچوں میں ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں، اہلیہ کے ساتھ ہوں. میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن عزت کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ نہیں. آنر، ڈگنیٹی، جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی گزاری. میں نے پیسے کو ترجیح نہیں دی، عزت کو ترجیح دی. آج آپ کا کھانا کون بناتا ہے؟ کپڑے کون دھوتا ہے؟ پریس کون کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا. کوئی میری بھابھی ہوگی، کوئی میری بہن ہوگی، کوئی میری عزیز، کوئی میرا بھائی ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں. ضروری نہیں ہے آپ کے بیوی بچے ہی آپ کے ہوں. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ میرے دوست ہوں یا مجھ سے آپ کو انس ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے پاس آؤں کہ یار مجھے بھوک لگی، آپ مجھے کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ کھلاؤ گے کہ نہیں؟ کھلاؤ گے نا؟ آف کورس یس. ہاں، تو اس طرح سے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں میں بھوکا نہیں رہ سکتا، چونکہ میرا رب میرا رازق ہے. جب آپ رب کو رازق سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے رزق کی کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے. ہم لوگ پتہ کیا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ پہ ہمارا تقویٰ نہیں ہے. تو ہم کیا ہے، ہم سمجھ بیٹھتے ہیں جی میرا بچہ، میرا بھائی، میری بیٹی، ہم رشتوں کو سمجھ بیٹھتے ہیں اپنا رازق، کہ یہ ہمیں کھلائیں گے، یہ ہمیں سپورٹ کریں گے، یہ ہمیں سنبھالیں گے. اس میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں.
فضا صاحب تاثر یہ ہے کہ آپ کے کیونکہ بچے بھی ظاہر ہے وہ ایک تو شوبز میں ہیں اور پھر بہو نے بھی شوبز میں آنے کی کوشش کی لیکن آپ ہرڈل بن گئے اور جب آپ ہرڈل بنے تو آپ لائبلٹی تصور کیے جانے لگے. دس از مائی امپریشن. از اٹ ٹرو؟ لائبلٹی کس چیز کی تھی؟ میں ان سے تو نہیں کھاتا تھا یا ابھی بھی کیا ان کو پہ ڈپینڈ کرتا ہوں. آپ ایک میڈیا ٹی وی نے بین کیا, آپ کو بین کیا, ظاہر ہے بچوں پہ امپیکٹ تو ہوتا ہے کہ یہ فردوس جمال کا بیٹا ہے, میڈیا ٹی وی اس کو کام نہیں دینا. کیوں؟ مجھے کیوں بین کیا؟ کس وجہ سے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیٹ چینل, ابھی میں نے ذکر کیا اس کا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے سٹارز کو کرٹیسائز کیا نا, جن سٹارز کی بات کر رہے ہیں. تو سٹار کو کرٹیسائز کرنا پوری دنیا کرتی ہے, بٹ دے بینڈ یو نا. وائی؟ مطلب ہے وہ اتنے احمق لوگ ہیں, اتنے گھٹیا لوگ ہیں وہ کہ وہ مطلب ہے کرٹیسزم بھی نہیں برداشت کر سکتے. آپ مجھ پہ سارا دن بیٹھ کے کرٹیسزم کریں, کرٹیسائز کریں, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. چینل ایک بندے کا, چینل کا مالک ہونا یا چینل کا سی او ہونا یا مطلب ہے کو بہت امیر آدمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی بھی بڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین, کتنی جائیداد تھی ان کی, کتنی دولت تھی ان کے پاس. اسی طرح تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیں, اولیاء کرام کو دیکھ لیں. یہ داتا صاحب ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, کتنی جائیداد تھی ان کی, لیکن لاکھوں لوگ روز جاتے ہیں ان کو سلام کرنے. پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, دولت کوئی چیز نہیں ہے. لوگ لنگر کھاتے ہیں وہاں پہ, ہو سکتا ہے وہ بیچارے بھوکے اپنی زندگی میں وہ فاقے کرتے ہوں گے, وہ کیے ہوں گے انہوں نے, ایک وقت کی یا 2 وقت کی, ایک وقت کی روٹی کھاتے ہوں گے, یا وہ جس کو ہم پارچا روٹی کہتے ہیں وہ کھا لیتے ہوں گے, کبھی کھاتے بھی نہیں ہوں گے. پتہ نہیں کتنے دن ان کا روزہ ہوتا ہوگا. آرٹسٹ بڑا حساس ہوتا ہے, آرٹسٹ بہت فقیر ہوتا ہے, حساس ہوتا ہے نا سر, فقیر ہوتا ہے, درویش ہوتا ہے. کبھی یہ حساسیت فردوس جمال کی آنکھوں سے چھلکتی ہے؟ پتہ نہیں, وہ تو آپ بتا سکتے ہیں, میں اپنی آنکھیں حساسیت کا پیمانہ کبھی چھلک جاتا ہو آنکھوں سے؟ ہو جاتا ہے, ہوتا ہے. کس بات پہ رونا آتا ہے؟ ہے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا. تو ہمیں کئی باتوں پہ رونا آ جاتا ہے. دیکھو جو نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں نا, حساس دل کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت روتے ہیں. اور ہم کیا ہیں یار, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ ساری روتے رہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑی ہستی تو کائنات میں, امت کے لیے روتے تھے, امت کا غم تھا. قصہ مختصر. آپ کو کس کا غم ہے, کس کے لیے روتے ہیں آپ؟ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام گرامی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے, اور میں کسی کے لیے نہیں روتا. سرکار بس وہ ہے, اور مجھے کسی کی نہیں ہے پرواہ. آقا راضی رہیں بس.